بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، شاکر بیسٹ نالج میں خوش آمدید۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام ایک ایسے پیغمبر ہے کہ جس کو اللہ جل جلالہ نے ایسے بادشاہی عطا فرمائی تھی کہ جو اس سے پہلے نہ کبھی کسی کو ملی ہے اور نہ اس کے بعد کسی کو ملے گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دنیا کے تمام مخلوقات کا بولی سمجھتے تھے اور تمام مخلوقات آپ علیہ السلام سے مکالمات کرتے تھے اور آپ علیہ السلام کی بات کو مانتے تھے۔ تو اسی سلسلے میں آج میں آپ لوگوں کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام اور چونٹی کا ایک واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں، تو اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی ضرور دیکھیے، ویڈیو کو سکپ نہ کرے تاکہ ثواب بھی حاصل ہو اور علم میں اضافہ بھی ہو۔ اور آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کرے، کمنٹس کرے اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرے تاکہ ہماری بھی حوصلہ افزائی ہو سکے۔ قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر 3 قسم کا ہوتا تھا۔ نمبر 1 انسانوں کا، نمبر 2 جنوں کا اور نمبر 3 پرندوں کا، جیسا کہ آیت سے ظاہر ہے۔ اور سلیمان علیہ السلام کے لیے اس کے لشکر جنات میں سے اور انسانوں میں سے اور پرندوں میں سے جمع کیے گئے اور وہ مرتب کرنے کی غرض سے روکے جاتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب سفر کرتے تو ان کے لشکر میں جنات بھی ہوتے اور انسان بھی ہوتے اور پرندے بھی شامل ہوتے، اور ان کی روانگی سے قبل اس تمام لشکر کو ترتیب و تنظیم کی غرض سے روکا جاتا تھا۔ پھر روانگی میں بھی اس ترتیب کو مد نظر رکھا جاتا کہ پہلی صف والے آگے نہ نکل جائے یا آگے والے پیچھے نہ رہ جائے۔ اسی طرح مؤمنہ اور مسیرہ میں فرق آ جائے، دائیں طرف والے بائیں طرف نہ ہو جائے اور بائیں طرف والے دائیں طرف نہ آ جائے، جیسا کہ آج کل منظم حکومتوں کی فوج بھی منظم ہوا کرتی ہے، اور اس کا چلنا اور ٹہلنا اور دائیں بائیں مڑنا ایک قاعدے اور ضابطے کے تحت ہوتا ہے۔ آج کل تو صرف انسانوں کی فوج ہوتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد میں انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات اور طیور بھی ہوتے تھے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، یہاں تک کہ سلیمان اور اس کے لشکر چونٹیوں کے ایک میدان پر پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا، اے چونٹیوں، اپنے اپنے سوراخوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تم کو کچل ڈالے اور ان کو خبر بھی نہ ہو۔ جب تمام لشکر کو لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام چلے تو ایک جنگل پر گزر ہوا جہاں چونٹیوں کا لشکر تھا۔ لشکر سلیمان علیہ السلام کو دیکھ کر ایک چونٹی نے باقی تمام سے کہا کہ اپنے اپنے سوراخوں میں چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ لشکر سلیمان علیہ السلام چلتا ہوا تمہیں روند ڈالے اور انہیں علم بھی نہ ہو۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس چونٹی کا نام حرص تھا۔ یہ مخلوق باوجود اپنی کثرت کے نہایت منظم ہے، باقاعدہ ان کی فوج ہوتی ہے اور جاسوس ہوتے ہیں۔ خطرے کے وقت سراغ رساں سپاہی باہر نکلتا ہے اور حالات سے اندر والوں کو مطلع کر دیتا ہے۔ اس موقع پر اطلاع دہندہ نے بڑی احتیاط سے کام لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر ظالم نہیں کہ جان بوجھ کر کسی کو تکلیف پہنچائے۔ ہاں، بے خبری میں ایسا ہو سکتا ہے، تم لشکر کی روندن میں آ کر پھنس جاؤ اور گزرنے والوں کو خبر بھی نہ ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ بات سن لی اور چونٹی کی فراست اور کلام میں احتیاط پر آپ علیہ السلام کو ہنسی آ گئی، اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمت سے متاثر ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعام عالی شکر کی توفیق طلب کی اور حضرت حق کے پسندیدہ کاموں کے بجا لانے کی دعا کی
اور انبیاء علیہ السلام کی جماعت میں شامل رہنے کی بھی دعا کی۔ اگر دیکھا جائے تو چوئنٹی نے ایک طرح سے تبلیغ کیا، کیونکہ اس نے اپنے ساتھیوں کی فکر کی کہ کوئی سلیمان علیہ السلام کی فوج کے آنے اور گزرنے سے زخمی نہ ہو جائے یا مر نہ جائے۔ اس نے ایک طرح سے فکر کی تو اللہ جل جلالہ کو اس چوئنٹی کا یہ فکر اتنا پسند آیا کہ اس کے اوپر پورا کا پورا ایک سورت قرآن پاک میں نازل فرمایا، جس کو سورہ نمل کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے اپنے تمام ساتھیوں کی فکر کی۔ ناظرین، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی اپنے مسلمان بھائیوں کی ہر طرح سے خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ ہم انسان ہیں اور انسان کو اللہ نے عقل اور شعور دیا ہے تاکہ ہم سے کسی انسان کی دل آزاری نہ ہو، اور جتنا ہو سکے اپنے بھائیوں اور دوستوں کو گناہ سے بچنے کی تلقین دیتے رہے اور نیکی کی طرف دعوت دیتے رہے تاکہ سب جہنم سے بچ جائے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس کریں، تاکہ اس طرح کی خوبصورت معلومات میں آپ لوگوں کے ساتھ لوگوں کو پہنچاتا رہوں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔